الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم سائنس کے مختلف شاخوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سائنس کو بنیادی طور پر 3 بڑے شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے: نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز، فارمل سائنسز۔ ان کو ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ ہماری کلاسز 9th وغیرہ میں سائنس کی جو تقسیم دی گئی ہے وہ نیچرل اور سوشل سائنسز کے حد تک محدود رکھا گیا ہے۔ فارمل سائنسز کو اس میں نہیں لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ وہ پھر آگے یہ نہیں سمجھتے کہ میتھس کو ہم ایم اے میتھس یا ایم ایس سی میتھس کہے، کیونکہ اگر ہم فارمل سائنسز نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ میتھ سائنسز میں آتی ہے یا آرٹس میں۔ تو یہ کنفیوژن انشاءاللہ اس لیکچر میں آگے دور ہو جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سائنس کی 3 بڑے شاخوں میں ایک شاخ نیچرل سائنسز ہے۔ نیچرل سائنسز: These are the branches of science that deals with the physical world and natural phenomena. یہ سائنس کے وہ شاخ ہے جس میں ہم جسمانی دنیا اور قدرتی عملیات پڑھتے ہیں۔ جسمانی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ زمین، پہاڑ، جنگل وغیرہ، یہ فزیکل ورلڈ میں آتی ہے۔ اور نیچرل فینامنا اس میں نمودار ہونے والے قدرتی عملیات، یعنی بارش کا ہونا، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ طوفان کا آنا، دن اور رات ہونا، موسموں کی تبدیلیاں، یہ تمام قدرتی عملیات ہے۔ تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اٹس برانچز آر، ان کی شاخیں یہ ہے۔ اس کو ہم تفصیل میں آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی اس کا ہم صرف تعریف کریں گے۔ فزکس: the study of matter, energy and their interaction. یہ مطالعہ ہے مادی کی اور توانائی کی اور ان کی آپس کی تعلق۔ میٹر مادی کو کہتے ہیں۔ مادی کا مطلب یہ ہے وہ چیز جو وزن رکھے اور جگہ ڈانپے، یعنی جگہ گھیرے اور اس کا وزن ہو تو اس کو میٹر کہا جاتا ہے، یعنی مادہ۔ اور انرجی توانائی کو کہتے ہیں۔ توانائی کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کی آپس میں تعلق اس فزکس میں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق جو ہے، اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز رہتے ہیں۔ یہ ایک فزکس میں ایک کمپلیکس کانسیپٹ ہے، آئنسٹائن ماس انرجی ایکویشن، جو آگے جا کر آپ پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو روزمرہ زندگی سے اس کا ایک مثال دوں گا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جس طرح کہ ہم پانی، اور جو کہ میٹر ہے، اور روٹی جو کہ بھی ایک میٹر ہے، ایک سالڈ سٹیٹ میں ہے۔ یہ سٹیٹس آف میٹر ہے۔ میٹر عام طور پر 3 سٹیٹس میں پائے جاتے ہیں، جس کو سالڈ، لکوڈ اور گیس کہتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے یہ لکوڈ فارم ہے، اور روٹی جو ہے یہ سالڈ فارم ہے، اور اس طرح ہم ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں تو وہ گیشیس فارم ہے میٹر کی۔ تو میٹر کی ان 3 سٹیٹس کو ہم اپنے اندر لے جاتے ہیں، اور وہاں ہمارے جسم کو اس سے توانائی ملتی ہے۔ اس کے بریک ڈاؤن سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے، اور ہماری جسم اس سے گرو بھی کرتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جہاں پر میٹر سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپ اس کے ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ توانائی سے آپ میٹر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آگے آپ جب فزکس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میٹر سے انرجی اور انرجی سے میٹر دونوں ایک دوسرے سے بن سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا انٹریکشن ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں کیمسٹری کی طرف۔ The study of the properties and behavior of matter
اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں خصوصیات اور میٹر کے رویے کو، انکلوڈنگ دیئر کمپوزیشن، جس میں ہم اس کی بناوٹ کہ یہ کس چیز سے بنے ہیں، اینڈ اسٹرکچر اور اس کی ساخت۔ بناوٹ اور ساخت میں فرق یہ ہے، اگر ہم ایک عام مثال لے لیں پانی کا، تو پانی دو ایلیمنٹ سے بنے ہیں، ایک ہائیڈروجن اور دوسری آکسیجن، یعنی دو ہائیڈروجن ایٹم اور ایک آکسیجن ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پانی بنا لیتے ہیں، تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے H2O، یعنی دو ہائیڈروجن ایٹم اور ایک آکسیجن جو کہ پانی کو بنا لیتے ہیں، تو یہ اس کی کمپوزیشن ہو گئی۔ اور سٹرکچر جو ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی کس طرح سے ہے، کہ یہ ہائیڈروجن جو ہے، یہ دو ہائیڈروجن ایٹم ایک آکسیجن ایٹم کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کے درمیان اینگل کیا ہے، تو اس کا سٹرکچر بنا کہ اس کی ساخت کس طرح سے ہے۔ اینڈ پراپرٹیز آف سبسٹانسز، اور اس میں ہم چیزوں کی خصوصیات بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیمسٹری میں ہم عام طور پر دو قسم کے پراپرٹیز ایک سبسٹانس کے پڑھتے ہیں، ایک چیز کی، یعنی ایک کیمیکل پراپرٹی جو کہ کیمیکل ریئیکشن میں اس خصوصیت جو ہوتا ہے اس کو کیمیکل پراپرٹیز کہتے ہیں، اور ایک فزیکل پراپرٹیز ہوتے ہیں، اینڈ دیئر ریئیکشن اور اس کے ریئیکشنز، یعنی دو چیزیں آپس میں مل کر ایک نئی چیز بناتی ہے تو اس کو ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ تو فزیکل پراپرٹیز اینڈ کیمیکل پراپرٹی اینڈ فزیکل ریئیکشن اینڈ کیمیکل ریئیکشن، یہ چیزیں ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ فزیکل پراپرٹیز کسی چیز میں ایک عارضی تبدیلی کو جو کہ واپس آ سکے اس کو فزیکل ریئیکشن کہتے ہیں یا فزیکل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی جو ہے یہ برف میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، پھر پانی یعنی لیکوڈ فارم میں بھی آ سکتی ہے جو کہ بہتے ہیں پانی عام طور پر جو ملتے ہیں، اور پھر یہ سٹیم شکل میں یعنی مطلب بخارات میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 سٹیٹس میں یہ پانی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو ان کی فزیکل سٹیٹس کہتے ہیں، یہ ایک فزیکل چینج ہے۔ اور جہاں تک کیمیکل ریئیکشن یا کیمیکل چینج ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے، پھر واپس اس شکل میں آسانی سے واپس نہیں ہوتی، تو اس کو کیمیکل چینج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لکڑی کو جلائیں اور یہ لکڑی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے دھوئے میں اور حرارت میں اور ایشز میں یہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، واپس یہ لکڑی نہیں بن سکتی، تو یہ ایک کیمیکل چینج ہے، اور یہ ریئیکشن کیمیکل ریئیکشن ہے، اور اس کی یہ پراپرٹی کیمیکل پراپرٹیز ہوگی۔ تو یہ ہم پڑھیں گے اس میں۔ کیمسٹری میں ہم چیزوں کی اندر کی اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی اس کی ایٹم، اس کے اندر کی چیزیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم بایولوجی کی طرف۔ دا اسٹڈی آف لیونگ آرگینزمس، زندہ چیزوں کی مطالعے کو بایولوجی کہتے ہیں۔ اس میں ہم زندہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ زندہ چیزیں جو ہے وہ 3 بڑے شاخوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، ایک ہے پودے، دوسرے ہے جانور، اور تیسرے ہے مائکرو آرگینزمس۔ پودے جو ہے اس کے اپنی خصوصیات ہوتی ہے، ایک جگہ پر رہنے کی، اور اس طرح کے کہ وہ خوراک اپنے بنا لیتے ہیں، تو اس طرح کی پراپرٹیز پودوں کی ہوتی ہے۔ اور جانور جو ہے، جانور کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے۔ انسان جو ہے یہ بھی سوشل اینیمل میں بایولوجی میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی یہ اشرف المخلوقات میں ہی سے ہے، تو یہ سوشل اینیمل اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی جانور کی لسٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور پھر مائکرو آرگینزم ہے۔ مائکرو آرگینزم جو ہے یہ بیکٹیریا، وائرس اور ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ خود بین سے نظر آتے ہیں، عام آنکھوں سے یہ نظر نہیں آتی، تو اس وجہ سے اس کو مائکرو آرگینزم کہتے ہیں۔ تو ان 3 براڈ کیٹیگریز بایولوجی میں ہم پڑھتے ہیں، انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر۔ اور پھر ان جانوروں کی ہم ساخت یعنی شکل کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے بنے، اس میں کیا کیا ہے، اینڈ فنکشنز، اور ان مختلف آرگنز کی، ان ساختوں کی مختلف کام ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، دیئر گروتھ، اور ان کے بڑھنے کی۔
کہ یہ کس طرح بڑھتے ہیں، کس طرح یہ بچوں سے بڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اینڈ ایولوشن، اور ایولوشن کا مطلب ارتقاء ہے، یعنی وقت کے ساتھ انسانوں میں اور جانوروں میں جب وہ ماحول کے ساتھ رہتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہے بڑے لمبے عرصے میں. ان تبدیلیوں کو ارتقاء کہا جاتا ہے تاکہ وہ ہو اپنی زندگی کامیابی سے دنیا میں گزار سکے، تو ان کو ایولوشن کہا جاتا ہے. ایولوشن کا ایک مثال میں آپ لوگوں کو دوں گا. اگر آپ فرعون کے وقت کے انسانوں کے ڈھانچے کو دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت لمبے انسان تھے، اور آج کل کے انسان جو ہے وہ 6 فٹ یا 7 فٹ تک ان کے درمیان ہے، بمشکل ان سے لمبے نہیں ہے. تو یہ تبدیلیاں اس طرح جانوروں میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو آدم علیہ السلام جس کو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً آج کل کے گز کے حساب سے وہ 60 گز تک کا تھا، اور آج کا انسان بمشکل 6 یا 6.5 فٹ تک ہے. تو یہ ہائٹ میں اتنی بڑی تبدیلی جو وقت کے ساتھ آئی ہے اس کو ارتقاء یا ایولوشن کہا جاتا ہے. اینڈ ڈسٹریبیوشن، اور اس میں ہم اس کی تقسیم بھی پڑھتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جانور مختلف جغرافیائی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ہیبیٹیٹ، یعنی دنیا میں مختلف مسکن ہیں ان کی. یعنی پرندوں کی مسکن جو ہے وہ درخت اور جنگل ہے، اس طرح مچھلیوں کا مسکن جو ہے وہ فانی ہے، اور انسان جو ہے وہ میدانی علاقوں اور اس طرح کی جگہوں میں رہتے ہیں. تو یہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ کتنے مقدار پر کہاں کہاں مختلف جانور رہتے ہیں. تو یہ ہو گئی اس کی ڈسٹریبیوشن. یہ ہم نیچرل سائنسز کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کا ایک برانچ ہے نیچرل سائنس کا ارتھ سائنس، یعنی زمین کا سائنس کا مطالعہ. The study of the physical components of the earth، یہ مطالعہ ہے جسمانی اجزاء زمین کی، یعنی زمین کن چیزوں سے بنا ہے. such as rocks، جس طرح کے پتھر سے بنا ہے. minerals، معدنیاتوں سے. and land forms، اور زمین کی مختلف صورتوں سے. as well as the process that shape them، اور ان عملیات جن کی وجہ سے یہ اشکال وجود میں آتے ہیں. راکس پتھر کو کہا جاتا ہے. مائنرلز یہ معدنیات کو کہتے ہیں. اینڈ لینڈ فارمز، اور زمین کی مختلف صورتیں، یعنی زمین جہاں پر صحرا ہو، جہاں پر پہاڑ ہو، تو یہ مختلف لینڈ فارمز ہیں. میدانی علاقے، اس طرح وادیاں، تو یہ مختلف لینڈ فارمز ہے. اور یہ کس عمل سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی پہاڑ جو ہے یہ زمین سے جب لاوا نکلتا ہے تو اس سے بھی پہاڑ بن جاتے ہیں. اس طرح ٹیکٹونک پلیٹ موومنٹ کی وجہ سے مختلف پہاڑ وجود میں آئے ہیں. تو ان عملیات کو اور یہ مختلف زمین کی یہ صورتیں اور معدنیات اور پتھروں کے مطالعے کو ارتھ سائنس میں لیا جاتا ہے. اسٹرانومی the study of celestial objects، یہ آسمانی اجسام کا مطالعہ ہے. یعنی آسمان میں جو ہمیں مختلف قسم کے بڑے بڑے اشکال جو نظر آتے ہیں ان کا مطالعہ اسٹرانومی میں کیا جاتا ہے. such as stars، جس میں ستارے آتے ہیں. پلینٹس، سیارے. اینڈ گلیکسیز، اور ستاروں کی جرمٹ. سٹارز جو ہے ہمارا سن یعنی سورج بھی ایک ستارہ ہے جو کہ اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں. اور پلینٹس، سیارے جو کہ اپنی روشنی نہیں ان کی ہوتی ہے اور یہ سٹارز کی ارد گرد گھومتی ہے. اینڈ گلیکسیز، اور ستاروں کی جرمٹ، جب کروڑوں اور ارب ستارے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کر یہ گلیکسیز بناتے ہیں. ہم جب رات کو آسمان میں دیکھتے ہیں تو ستاروں کے بڑے بڑے اور بہت سے جرمٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو ہم بڑھتے ہیں دوسرے بڑے میجر برانچ کی جو سوشل سائنسز ہے. سوشل سائنسز جو ہے یہ وہ برانچز ہیں، وہ شاخیں ہیں that deals with the human behavior in society، جو انسانی رویوں کو اور معاشروں کو مطالعہ کرنے کے کام آتی ہے. اٹس برانچز آر، اس کی مختلف برانچز یہی ہے. سائیکالوجی، اس میں پی سائلنٹ ہے. سائیکالوجی دا اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس، انسان کی رویوں کو اور اس کے ذہنی عملیات کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ غصہ ہے تو کیوں غصہ ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ ہیومن بیہیویئر، اس کے رویہ، یہ ایک انسان جو ہے وہ شریف ہے تو کیوں شریف ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہم سائیکالوجی کی مدد لیتے ہیں. اینڈ مینٹل پروسیس، اور مختلف انسانوں کی وہ ذہنی توازن وغیرہ کا مطالعہ سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے. سوشیالوجی، دا اسٹڈی آف ہیومن سوشل بیہیویئر، انسان کی معاشرتی رویوں کو، ان دی ریلیشن شپ بٹوین انڈیویجول اینڈ گروپ، اور فرد اور گروپ کے تعلق کو. یعنی ایک انسان جو ہے وہ معاشرے سے کس طرح سے پیدا لے سکتی ہے، اور معاشرے کے کون کون سے رویے ہوتے ہیں جو انسان کو ماننے پڑتے ہیں. تو یہ سوشل، انسان کے معاشرتی رویے اور ان کے آپس میں تعلق، اور فرد کے معاشرے کے ساتھ تعلق اور معاشرے کے فرد کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے پر اثرات، اس کو سوشیالوجی میں ہم پڑھتے ہیں. اینتھروپالوجی، the study of human culture, societies and evolution، اس میں ہم انسان کی ثقافت، معاشرہ اور ارتقاء کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی انسان کی ثقافت، یعنی یہ مختلف لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی ایک قسم کی ڈریس ہوتی ہے، یعنی لباس، ان کی ایک قسم کے گانے ہوتے ہیں مختلف سوسائٹیز کے. تو ان کلچر، ان کی ثقافت کی علامت ہوتی ہے. انسانی معاشرے کو یا لوگوں کو سمجھنے کے لیے ان کی ثقافت پڑھنا بڑی لازمی ہوتی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے. سوسائٹیز، ہم معاشرے کے بارے میں اس میں پڑھتے ہیں کہ مختلف معاشرے کس طرح بنے اور ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اینڈ ایوولوشن، اور ارتقاء، جس پر ہم نے بحث پہلے بھی کی. ہم نے فزیکل ایوولوشن کی بات کی تھی، یعنی جسمانی ایوولوشن، لیکن یہاں پر کلچر کی ایوولوشن بھی ہوتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ کلچر میں بھی تبدیلی آتی ہے، تو اس کو ہم ہسٹری کرتے ہیں. اکنامکس، the study of production, distribution and consumption of goods and services، یہ وہی مطالعہ ہوتی ہے جس میں ہم بنانے، تقسیم کرنے اور استعمال کرنے چیزوں کو اور ملازمتوں کو. اکنامکس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بنیں گے، اس پر کتنے خرچ آئیں گے، اس کو ہم کتنے روپیوں پر بھیجیں گے، اور مختلف اس میں کتنے ملازم لگیں گے. تو ان ساری اسٹڈی کو ہم اکنامکس میں کر لیتے ہیں. یعنی یہ نظام کو چلانے کے لیے جو روپیہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں. پولیٹیکل سائنس، the study of political institutions, behavior and relationships، اس میں ہم پڑھتے ہیں سیاسی اداروں کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں اور ان کی آپس میں تعلق کے بارے میں. تو سیاسی بحث جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں آ جائے. تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ اس کو کہتے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں میتھس میں، ہم ایکس اور وائی اور اس کی ایکویشن وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم بتاتے ہی نہیں ہے کہ ایکس اور وائی کا مطلب کیا ہے. تو یہ ایک خیالی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ایک فزیکل ورڈ یا وغیرہ کے ساتھ منسلک نہیں کر دیتے ہیں. تو اس کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کہتے ہیں. جس طرح ہم ایکس وائی کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ایکس وائی ہم میتھس میں یہ نہیں کوالیفائی کرتے ہیں الجبرا میں کہ ایکس کا کیا مطلب ہے یا وائی کا کیا مطلب ہے. تو ہم صرف اس کانسیپٹ کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے، ان عملیات کو سمجھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں میتھس میں
پھر اور برانچز میں اس کی استعمال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہمارے استعمال کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو پروسیس کو کس طرح اس کو سالو کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کہتے ہیں. اینڈ میتھمیٹیکل ماڈلس، اور ہم اس میں میتھس کے مختلف ماڈلس پڑھتے ہیں. میتھس میں ہم مختلف ماڈلس بناتے ہیں، یعنی مطلب ایکسپریشنز ایکویشن وغیرہ بناتے ہیں، یا میتھمیٹیکل ماڈل آف بزنس کاروبار میں ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کس طرح سے کام کرے گا، کتنا پرافٹ آئے گا، کتنا، یہ میتھمیٹیکل ماڈل ہوتی ہے. یا ہم فزکس میں مختلف چیزوں کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے ہیں، فار ایگزامپل موشن آف اے کار، اس کا ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا دیتے ہیں کہ کس طرح پہیے کے گھومنے سے اسپیڈو میٹر ہمیں اسپیڈ بتائے گا، تو اس کا ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہوتا ہے. تو یہ میتھمیٹیکل ماڈلس ہم اس میں بنا دیتے ہیں. اٹس برانچز آر، اور پارمل سائنس کی مختلف برانچز یہ ہے. میتھمیٹکس اور بھی ہے لیکن یہ مین ہے میتھمیٹکس. دا اسٹڈی آف پراپرٹیز آف نمبر، کوانٹیٹیز، پیٹرن اینڈ شیپز. یہ مطالعہ ہے خصوصیات نمبر کی، یعنی نمبر، مختلف قسم کے نمبر، مختلف نمبر سسٹمز، ہول نمبر، ایون نمبر، آڈ نمبر، ریئل نمبر، کمپلیکس نمبر، یہ نمبر سسٹمز ہیں اور اس کے خصوصیات کے، اس کے کمیوٹیٹو پراپرٹی، اس کے وہ وغیرہ یہ چیزیں. اور کوانٹیٹیز اس میں ہم پڑھتے ہیں میتھمیٹکس میں، یعنی ایریا آف کلوز پالیگان، یعنی مطلب ایک چیز، ایک جگہ کا ایریا معلوم کرنا، اس کا پیرامیٹر معلوم کرنا، یہ مختلف کوانٹیٹیز ہم میتھس میں پڑھتے ہیں. پیٹرنز، ہم اس میں پیٹرنز پڑھتے ہیں. پیٹرنز کا یہ مطلب ہے کہ ایک چیز کس طرح ریپیٹ ہوتی ہے، ایک عمل میں ایک چیز کس طرح ریپیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم پیٹرن کہتے ہیں. اینڈ شیپس، اور اس میں مختلف اشکال ہم پڑھتے ہیں، یعنی مطلب اسکوائر، ریکٹینگل، لائن، پوائنٹ وغیرہ، یہ شیپس، مختلف شیپس جو ہے ہم اس میں پڑھتے ہیں، اور اس کی خصوصیات وغیرہ ہم میتھس میں پڑھتے ہیں. کمپیوٹر سائنس، دا اسٹڈی آف کمپیوٹر سسٹم، اس میں ہم کمپیوٹر کے نظام کے بارے میں، یعنی کمپیوٹر کس طرح بنا، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر جو ہے اس کے جسمانی بناوٹ کو کہتے ہیں، اور سافٹ ویئر اس میں جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں. اٹس لینگویجز، سافٹ ویئر کے لیے مختلف لینگویجز ہے، C++ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ بہت سی لینگویجز ہے، پائتھون، ویژول بیسک، مختلف لینگویجز ہے، C#. تو کمپیوٹر سائنس میں ہم اس لینگویجز کو پڑھتے ہیں. اینڈ دا پروسیس، اور اس کے عملیات کو، الگوریتمز جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگرام رائٹنگ از کالڈ الگوریتمز، یعنی مطلب ہم پروگرام کو جب لکھتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام، تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں، اس کو الگوریتمز کہتے ہیں اس پروگرام کا. لاجک، دا اسٹڈی آف ریزننگ اینڈ آرگومنٹیشن، اس میں ہم دلیل وغیرہ کو پڑھتے ہیں. ریزننگ، ایک عقلی دلائل پڑھتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہے تو وہ کس طرح ہوگا. اس میں ہم بحث کرتے ہیں، ایک طرف سے کراس کوشچنز کرتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہے تو یہ کیوں اس طرح نہیں ہوا. تو یہ لاجکس ہے. تو یہ فارمل سائنسز میں اس لاجک کی ہسٹری کو ہم بھی لیتے ہیں اور اس میں شامل ہے. Subscribe to this channel to get more videos like this.